فقد قال الصادق علیہ السلام اذا سئل عنه علیہ السلام فما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم قال هو يوم عبادة وصلاة وشكر لله وحمد له وسرور لما من الله به علیکم من ولایتنا وإنی احب ان تصوموه۔ عید غدیر کی مناسبت سے تمام مومنین و مومنات اور حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ اسلام کے سسٹم میں بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ میں اس موضوع پہ گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک چیز کا تذکر دینا ضروری ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے فرات بن احنف نے اس دن کے متعلق پوچھا ہے کہ مولا اس دن ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے وہ سماعت فرما لیں۔ میں پھر ایک مرتبہ اس بات کا تکرار کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کوئی چیز عرض کرتا ہوں تو اپنے پہ تطبیق نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کام وہ شخص کر رہا ہے جس سے آپ کی کچھ کھٹ مٹ ہے، پھر آپ کو اس کام کی قباحت محسوس ہوگی۔ جب اپنے کو دیکھیں گے نا میں یہ کام کرتا ہوں، تو وہ قاتل سے بھی آپ پوچھیں نا کہ آپ نے قتل کیوں کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ جواز تھا، یہ جواز تھا، یہ جواز تھا۔ کیونکہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے ہر کام سے محبت کرتا ہے، اپنے جھوٹ سے، اپنے فراغ سے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اسے اچھا سمجھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو جب مجمع میں بات کی جاتی ہے کہ آپ کی بات غلط ہے، آپ اس کی غلطی اسلامی قانون سے، معاشرتی قانون سے، ملک کے قانون سے، علاقائی قانون سے اس کی غلطی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ میری عقل نہیں مانتی، میرا ضمیر نہیں مانتا، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب کسی کام کی آپ برائی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں دوسرا شخص جب وہ کرے اور اس سے آپ کا چاپلوسی والا تعلق نہ ہو، اس کے تابعداری والا تعلق نہ ہو اور قربان ہونے والا تعلق نہ ہو، تو پھر اس فعل کی جو قباحت آپ کو محسوس ہوگی، آپ کے فعل کی بھی وہی قباحت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی نیا قانون بنا دیا جائے گا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، مختصر سے یہ جملے ہیں ذہن کے سپرد کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو غدیر کا دن ہے نا، یہ عبادت کا دن ہے، یوم عبادت و صلاۃ، عبادت کا دن ہے اور نماز پڑھنے کا دن ہے۔ آپ بھی اسی طرح خوشیاں مناتے ہیں، ہم اسی طرح خوشیاں مناتے ہیں کہ کسی چیز پہ خوش ہو جائیں، کیونکہ اسلام میں یہ بہت بڑی عید ہے، بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ اس وجہ سے اس دن عبادت ہونی چاہیے، اس دن نماز پڑھی جانی چاہیے۔ یہ 5 وقتی نماز نہیں، اضافی نمازیں۔ وشکر للہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ وحمد لہ، اور اللہ کی تعریف کرنے کا دن ہے، اس کی حمد و ثنا کی جائے اس دن۔ وسرور، اور خوشی کا دن ہے۔ اب جب خوشی کا کلمہ آ جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں برصغیر والے
اور پنجابی کہ اس کے ساتھ بھنگڑا بھی ہونا چاہیے، 2-4 قسم کے ڈھول ڈھمکے بھی ہونے چاہیے، مرلی شرلی ترلی پیپا، یہ سب کچھ ہوگا تو تب خوشی ہوگی۔ میں نے ایک مرتبہ فیس بک پہ لکھا تھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ جب بیٹا نہیں ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا رہا ہے، مولانا صاحب دعا کیجیے گا اولاد رنین نہیں ہے، جب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا جو شکریہ ادا کیا جاتا ہے شیطان کے خوش کرنے کے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ ڈول ڈھمکے آ گئے، وہ جو ہے ہیجڑے آ گئے اور وہ وہاں پر بڑھائی کر رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے کہ جس کی دی ہوئی یہ عطا ہے اس کی بارگاہ میں تو کچھ کر نہیں رہے ہو اور اس کا یہ شکریہ ادا کر رہے ہو کہ اس کی مخالفت کر رہے ہو، اس کا عصیان کر رہے ہو، اور یہ ہے خوشی منانے کا طریقہ۔ اپنی خوشیوں تک تو بہرحال آپ چونکہ خود ٹھیکیدار ہیں، آپ کے پیسے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کی سوچ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب دین میں بھی یہ چیز داخل کر دی گئی ہے۔ جب یہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کا دن آتا ہے، دھمار بھنگڑے، بہت بڑے جو دین کے ستون اپنے کو کہلاتے ہیں سینٹر میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اس سے بڑھ کے کیا قباحت ہوگی کہ 12 یا 14 ڈھول ضرور ہونے چاہیے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کے نام پہ اب کتنی گستاخی کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آزاد ہیں، آپ کے پاس ایک آسان سی دلیل ہے کہ جناب کوئی کہے کہ سچ بولو، نماز پڑھو، ایسی بات نہیں، مقصر ہو گیا ہے جی، مقصر ہو گیا ہے۔ آپ کے پاس یہ ایک ایسا گورنمنٹ ہے کہ جہاں چاہیں آپ چلا سکتے ہیں، بھائی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مجھے کافر کہیں، مقصر کہیں، عادل کہیں، غیر عادل کہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میرا کام آپ کو خوش رکھنا نہیں ہے، میرا فریضہ آپ کو خوش کرنا نہیں ہے، نہ شیطان کو خوش کرنا ہے۔ ویسے دنیا میں جو منافق مختلف ہوتے ہیں ان میں سے ایک منافق کی یہ تعریف ہے کہ جس کی سب تعریفیں کرے نا، سب، کوئی اس کا مخالف نہ، وہ منافق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کبھی حق نہیں کہتا، حق کے لیے ڈٹتا ہی نہیں ہے۔ یہ پارٹی والے آگے ووٹ ان کا بھی ہے، دوسری پارٹی والے کے جن ووٹ آپ کا ہے، تو کون اس کی مخالفت کرے گا؟ جب آپ حق کہیں گے یا حق نہیں باطل بھی کہہ رہے ہیں، اگر آپ ایک ٹارگٹ رکھیں گے کہ میں نے اس ٹارگٹ کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر آپ کی مخالفت بھی ہونی ہے اور پھر آپ کی موافقت بھی ہونی ہے۔ تو ویسے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ میری مخالفت کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ مسجد ہے جس کی ہر روز دھمکی کہیں نہ کہیں، ایک منٹ میں مولوی کو نکال سکتے ہیں۔ بھائی کس الو کے پٹھے نے آپ کو کہا نہ نکالیں، مسجد خالی کروائیں؟ یہ کون سا ایسا دھمکیاں دینے والا کام ہے؟ ایک بندے کے سامنے پیٹرول پڑا ہے اور ہاتھ میں ماچس ہے، کہ میں آگ لگا سکتا، بھائی لگا دو، آپ کس نے کہا ہے آپ کو آگ نہ لگاؤ؟ کسی نے آپ کی منت کی ہے، قرآن کریم کو آپ کے پاس میلہ کے طور پہ لایا ہے، آپ نکال دیں۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے رکھیں؟ میں تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں، نکال دیں جی، ابھی نکالیں، یہ ابھی آئے اور سپیکر بند کریں، نکالیں۔ لیکن جب تک میں ہوں اس وقت تک آپ کو حق سننا پڑے گا۔ میں ایک چیز آپ کو چونکہ آ گئی ہے تو کہتا چلوں، یہ ایک ہمارے ہاں عزت کا بڑا خول ہے، میں جی بڑا عزت دار ہوں، سنا ہوا ہے یہ خول؟ سب جانتے ہیں نا، ہر بندے کی عزت کی لائٹ جو ہے وہ نکل رہی تھی مینار پاکستان سے تھوڑی سی اوپر۔ اور عزت کا کیا معنی کرتے ہیں آپ فرمائیں جی؟ آپ نے کبھی یہ اداکاروں کا انٹرویو سنا ہے؟ کسی اداکار یا اداکارہ کا سنا ہے کبھی انٹرویو؟ کبھی پڑھا ہے؟ جب اخبار والے اس سے پوچھتے ہیں تو پہلے یہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے، الحمدللہ، شکر اللہ نے بڑی عزت دے رکھی ہے۔ ہر اداکار اور ہر اداکارہ اسی جملے سے سٹارٹ کرتی ہے، اور وہ جو سوال اس سے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی جو تمہید باندھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو بڑی عزت دی ہوئی ہے۔ ویسے آپ مجھے فرمائیں، بالکل ناراض نہیں ہونا، کنجر اور عزت کا آپس میں لنک تعلق کیا ہے؟ ایک
بندہ گانا بجانے والا کام کرتا ہے اس کے ساتھ عزت کا لنک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرما دیں، آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو پھر وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. اس کی عزت کا معنی ہوتا ہے یعنی اللہ نے شہرت دی ہوئی ہے. یہ عزت نہیں ہوتی جسے ہم شریف لوگ عزت کہتے ہیں. ان کے نزدیک عزت کا معنی ہوتا ہے شہرت. اچھا اگر شہرت عزت ہو تو پھر سب سے زیادہ عزت دار جناب شیطان صاحب ہیں، کیونکہ جتنے وہ مشہور ہیں اتنا تو کوئی مشہور ہے ہی نہیں. جو اللہ کے آئین کو مانتے ہیں ان کے نزدیک اس کی شہرت نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم سے بھی جب بات کریں گے نا، خرابی کی بات آئے گی تو جناب شیطان کا تذکرہ ضرور کریں گے. بلکہ اتنے مشہور ہیں برے کاموں میں کہ کرتا کام انسان ہے تو بہت سے کہتے ہیں شیطانی کام کر رہا ہے. یہ ان کی شہرت ہے جناب کہ انسان آپ اختیار سے برا کام کرے تو جناب شیطان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ شیطانی کام بڑا ماسٹر ہے. او بھائی، شہرت کا نام عزت نہیں ہے. قرآن کریم نے تو عزت اللہ کے رسول اور مومنین میں منحصر کی ہے. وہ شہرت والی عزت ہے. شہرت تو اگر ہے تو پتہ نہیں آپ کے معاشرے میں تو بڑا تہذیب یافتہ اور علم یافتہ طبقہ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ عقل و شعور اور اخلاق اور حیا سے بالکل ننگا ہو گیا ہے یہ علم یافتہ طبقہ. ہمارے بچپن میں ہوتا تھا ایک علاقے میں چور و چکا ہوتا تھا. خود چوریاں نہیں کرتا تھا، جس کے ماتحت مختلف جو چوریاں کرتے تھے تو چوری میں مشہور ہوتا تھا. اس کا تعارف یہ کرایا جاتا تھا کہ یہ اس علاقے کا بڑا مشہور چور ہے، ماجی خان بہت بڑا مشہور چور تھا. تو یہ پھر عزت ہے اس کے پاس. اور ماشاءاللہ اتنی دہشت تھی کہ اگر کسی کی بھینس چرا لی جاتی، کسی کی گائے چرا لی جاتی اور وہ جو کھوجی ہوتا ہے اس طرف لے جاتا، اس کے علاقے میں وہ داخل ہوتا جاتا جانور، اور چور کا کھرا ہم کہتے ہیں، وہ نقش پا جس کو کھوجی دیکھ کے چلتا ہے، اس کی علاقے میں داخل ہو جاتا تھا تو کھوجی جواب دے دیتا تھا، کہتا جی اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، آپ جانے اور آپ کے کام جانے. پھر کتنی بڑی عزت ہو گئی، کتنی بڑی عزت ہو گئی کہ اس کی حدود پہ پہنچے تو کوئی اس طرح منہ بھی نہیں کرتا. یہی عزت ہے. ہر علاقے میں ایسے ہوتے ہیں، بہت سے عزت والے ہوتے ہیں. مثلا شہرت ہوتی ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ بھی تو عزت ہے نا. شہرت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شریف بندہ ان کو سودا ہی نہیں دیتا اس لیے کہ یہ قبضہ گروپ ہے، تو یہ بھی شہرت ہے پھر. اور بینکوں میں فراڈ کرنے والوں کی ہوتی ہے، لسٹ پہ نام لگے ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بینکوں کو سے فراڈ کرتا ہے. دہشت گردوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، ماشاءاللہ ان کے نام ٹی وی پہ ذکر کیے جاتے ہیں. شہرت اگر عزت ہے تو پھر تو ماشاءاللہ اتنے عزت والے ہیں کہ شاید ہم سارے انسان لکھنا شروع کرتے ہیں ان کے نام تو پھر بھی ان کے نام نہیں لکھے جا سکتے. بس یہ عزت مزت نہیں ہے. شہرت کو عزت نہ سمجھیں. عزت والا وہ ہوتا ہے جو عزت والے کام کرے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موضوع پہ آ جاتا ہوں، پوچھ رہا ہوں، ایک شخص جو ہے تینوں کپڑے اتار کے سڑک پہ چل رہا ہے، آپ اسے عزت والا کہیں گے؟ ہاں ہوں کرے نا، آپ کو کوئی نہیں گولی مارے گا. کہیں گے عزت والوں سے مرد اور تینوں کپڑے الفل جا رہا ہے. ہاں البتہ یہ جو کلندری ہے نا وہ اسے کہیں گے نانگا سائی. وہ نانگا سائی اس کے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، وہ ادھر سے ٹیلی فون گھماتا ہے اور ادھر سے کام ہو جاتا ہے. کیونکہ ایسے نانگے سائی والے کو چھوڑ دے، کوئی بھی مناسب سوچ والا معاشرے کا فرد اس عزت والا کہے گا. لیکن آپ اسی سے آپ کہیں نا کہ آپ ننگے پھر رہے ہیں، کہیں گے دیکھیں ہماری معاشرے میں عزت ہے، ہماری عزت کو آپ اچھالے نہیں. او بھائی تیری عزت ہوتی تو الفل تو سڑک پہ آ جاتا. یہ تجھ کو کس نے بتایا کہ ننگے ہو کے بھی عزت ہو جاتی ہے؟ بس سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری عزت ہے
تو بنیادی طور پہ اسے عزت والے کام کرنے چاہیے. کام کرے بے عزتوں والے اور کہے کہ بہت عزت والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں کچھ نہیں کہہ رہا. جب بعد کی معاشرے کو پتہ چلے گا تو بہت کچھ کہیں گے. خدا را مذہب کو اس طرح بے عزت نہ کریں. مذہب کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ مذہب کو اس طرح گالی نہ بنائیں. آپ نے یہ بدکرداریاں کرنی ہے، آپ نے یہ لچے لفنگوں والے کام کرنے ہیں، اپنے نام پہ کریں، مذہب کے نام پہ نہ کریں. جو مذہب آپ کو اپنے گھر میں گانا بجانے کی اجازت نہیں دیتا، آپ عبادت کی جگہوں پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ دیندار طبقہ، والد محترم فرمایا کرتے تھے، وہ جو بزدل ہوتا تھا نا، وہ کہتے تھے اے موئی دھی تو جمے ہویا ہے. ایسا دیندار طبقہ، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عبادت خانوں کی حرمت پامال ہو جائے، بندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے توحید اور رسالت کے لیے جو بکواس کر دے، وہ جو مجلس خراب نہ ہو. وہ مجلس ہوتی ہے جس میں توحید اور رسالت کی توہین کہا جائے، وہ مجلس ہوتی ہے، وہ مجلس ہوتی ہے. تو پھر کس لیے اس کی بے احترامی نہیں کی جا سکتی؟ وہ جو بک رہا ہے وہ مرتد ہو گیا، اس کا کیا احترام ہے؟ آپ نے دین کو اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے ڈھال بنا لیا ہے. آپ کے باپ کو اگر منبر پہ کھڑے ہو کے کوئی گالیاں نکال رہا ہو، وہاں بیٹھ کے سنتے رہو گے؟ آپ سنتے رہو گے؟ نہیں سنو گے نا. تو اللہ اور رسول کی آپ کے باپ جتنی بھی عزت نہیں ہے آپ کے نزدیک. یوم سرور کا مطلب ہے خوشی کا اظہار کرنا. چہرے سے پتہ چلے، لباس سے پتہ چلے، آپ کے بولنے سے پتہ چلے کہ آج دن خوشی کا دن ہے. جس طرح کے غمگین شخص، اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے اور اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے، اس کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص غم میں مبتلا ہے. اسی طرح آپ کی گفتگو کے، آپ کے لباس سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے اور آپ کے بات کرنے سے احساس ہو کہ آج یہ بندہ خوش ہے. خوشی کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ اعوذ باللہ آپ شراب نوشی اور چرس اور بھنگ کے جو ہے نئے سے نئے پیالے چڑھانا شروع کر دی. یہ خوشی ہے؟ جو بھی دن اللہ کے نزدیک عظمت والا ہوتا ہے، اس دن میں جو گناہ کیا جاتا ہے عام گناہوں سے زیادہ اس کا جرم شمار ہوتا ہے. اگر باہر غیبت گناہ ہے تو مسجد میں بیٹھ کے عبادت ہو جائے گی. اگر باہر اپنے گھر میں غیبت کرنا ناجائز ہے تو خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھ کے یہ عبادت ہو جائے گی، عبادت ہو جائے گی. وہاں جو کرے گا اس کا جرم اضافی ہو جائے گا. مسجد میں جو کرے گا اس کا گناہ اضافی ہو جائے گا اور سزا زیادہ ہو جائے گی. ایک جوان کر رہا ہے، اس کی وہ سزا جو شریعت نے مقرر کی ہے ٹھیک. ایک بوڑھا کر رہا ہے تو تھوڑا سے اضافی اسے ٹیکس بھی ملے گا. ایک مولوی کر رہا ہے تو اسے کچھ اضافی ٹی بھی ملے گا کہ جناب آپ نے تو یہ پڑھا ہوا ہے، یہ کر رہے ہیں. اللہ کی عدالت میں عدل سے کام ہونا ہے، میری اور آپ کی سوچ سے تھوڑا ہونا ہے. اس طرح تو اگر ہو تو وہاں کوئی مجرم پکڑا ہی نہ جائے. مجھے خوش رکھیں یا ناراض، اپنے دوست کو خوش رکھیں یا ناراض، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ذہن میں ایک بات ضرور رکھیں، جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو مداریاں کر رہے ہیں، جو تکنیکیں استعمال کر رہے ہیں، جو تجربات استعمال کر رہے ہیں، ایک دن آنا ہے جب اس کے حضور میں جواب دینا ہے جہاں آپ کی حمایت میں آپ کے اعضاء بھی نہیں بولیں گے، وہ بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گے. تو جب اتنا سخت محکمہ ہے، اتنی سخت عدالت میں ہم نے جا کے پیش ہونا ہے
اس کا تدارک یہاں کرنا ہے، یہاں ایمان باللہ کا جذبہ دکھانا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اس لیے یہ کام نہیں کر سکتے، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اس لیے یہ بات نہیں کر سکتے، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ہم یہ 2 نمبری نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ 1000 دلیلوں سے اپنی 2 نمبری کو جائز ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ معاشرے میں اور بھی بہت سے بندے ہیں جن کو عدالت جو پاکستان کی ہے اس کو بھی ثابت کر لیں گے کہ آپ نے بہت ٹھیک کیا ہے، لیکن بے نیاز کی عدالت میں غلط کو ٹھیک ثابت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دریا کی جو روانی کی طرف ہے اس کے مخالف دریا کو چلانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا را اپنے پہ رحم کریں، یہ جو گناہوں سے اجتناب کرنا ہے آپ کا مجھ پہ احسان نہیں ہے نہ کسی اور پہ ہے، یہ آپ کا اپنی ذات پر احسان ہے۔ لیکن دیکھیں بہت سی آیات مبارکہ میں ایسا آیا ہے کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا علی انفسنا، وہاں بھی جا کے یہی کہیں گے کہ خدایا ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ تو یہاں آپ بے فکری سے ظلم کرتے رہیں تو پھر وہاں جا کے رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جواب دینا ہے تو خدا را اپنے پہ احسان کریں۔ یہاں آپ اپنے کام، اپنی باتیں، اپنی خوشیاں، اپنے غم مناتے وقت ضرور دیکھیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں بارگاہ الہی میں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے، اور اگر دلیل ہے تو اس کی بارگاہ میں کتنی قبول کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے کہ